پڑھ اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سیدنا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم پھر تصور شہنشاہ کونین کا پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد میں 4 حرفوں میں جو جوڑ ہے اس کا جب زبان نام لیتی ہے تو لب اس زبان کو چوم لیتی ہیں محمد کہو محمد لب چومے تو زبان کہہ دے صلی اللہ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے اس اطاعت پر ہم تمہارے ساتھ محبت کا فیصلہ دیتے ہیں پھر لوح و قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادیے سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیان گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ظفر علی خان کہتے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کمال میں اکمل تھے اپنے جمال میں اجمل تھے اور خالق کائنات نے اس ساری دنیا کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مارد وجود بخشا تھا جب وہ تشریف لائے عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال محبوب سبحانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آپ کے شمائل کو بیان کروں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی کیا شکل تھی کیا حلیہ تھا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قد کے اعتبار سے نہ دراز قد تھے نہ قد پست تھے
نہ ان کی پست قد تھی نہ دراز قد تھی بلکہ میانہ قد تھی، لیکن جب لوگوں میں بلند لوگوں کے ساتھ بھی چلتے تھے تو آپ کا سر اونچا رہتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قد میانہ تھی مگر کوئی آپ سے اونچا نظر نہیں آتا۔ آج بھی جاؤ مدینہ منورہ میں، جہاں بڑی بلند بلند بلڈنگیں کھڑی ہیں، جہاں مینار بھی بڑے اونچے نظر آتے ہیں، مگر محبت کی نگاہ رکھنے والوں کو روزہ اونچا نظر آتا ہے، سبز گنبد اونچا نظر آتا ہے، اس کی نور کی شعاعیں آسمانوں تک جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں آپ کی شکل کے بارے میں؟ علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں جو گھر کا ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید، سرخی مائل، گندوی گندمی تینوں کا مجمع تھا۔ ایسے خوبصورت تھے کہ چہرے میں گندمی روپ بھی آتی تھی، سرخی مائل بھی چہرہ تھا، سفیدی بھی اس میں تھی، چمک اس میں تھی، ماتھے میں نور تھا، آنکھیں کھلتی تھی تو نور سے پورا علاقہ منور ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، شکل میں آپ کے رنگ کے بارے میں جب صحابہ سے پوچھا گیا تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پیچھے آپ کی پشت مبارک کو میں نے مالش کی تھی، جب آپ نے فرمایا کہ میری کمر کو مل دو، جب آپ نے اپنا دامن اٹھایا تو آپ کے پیچھے چمک کو دیکھ کر چاندی بھی شرماتی تھی۔ میرے دوستو، چہرے میں وہ نور تھا، وہ چمک تھی، وہ خوبصورتی تھی، وہ بارونق تھا، پر نور تھا کہ اس کو اگر چاند سے بھی تشبیہ دی جائے تو انصاف نہیں ہوگا کہ چاند کے منہ پہ چھائے ہیں پر مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں، ان میں سیاہ، پرسیاہ، گہرا سیاہ یہ ڈیلا تھا، سفیدی میں فرمایا کہ ایک سرخی مائل لکیر تھی، جب سرما لگاتے تھے تو اور نور بڑھ جاتا تھا، جب دعا میں آنکھیں روتی تھیں سرخی مائل اس پر چھا جاتی تھی، جب مسکراتے تھے تو سفیدی چھا جاتی تھی، جب صحابہ کو دیکھتے تھے تو سیاہ ڈھیلے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں لمبی لمبی تھیں، اس طرح سے بھنول بھی بڑے تھے، وضو فرماتے تھے تو وہ گر جاتے تھے، ہاتھ سے جوڑتے تھے تو آنکھ کا نور اور بڑھ جاتا تھا، درمیان میں وہ ملی ہوئی تھی۔ اس طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب رسالت امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک کشادہ تھا، آپ کا چہرہ نہ تو گول تھا نہ مستطیل تھا، اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ ساری خوبصورتی اللہ نے اسی میں ڈال دی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ناک کی ہڈی کھڑی تھی، اس طرح سے اس کے درمیان میں یہ تھنیں آپ کی اس طرح سے منور ہوتی تھیں کہ ناک کے اندر سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب دانت مبارک مسکراتے تھے تو دو دانت جو آگے کے تھے وہ قدرے بڑے ہوئے تھے، باقی سب برابر تھے، نیچے کے دانت سارے برابر تھے، اور درمیان والے دانت میں تھوڑا سا ایک باریک سا سوراخ تھا، جب گفتگو فرماتے تھے تو اس سے خوشبو اور نور نکلتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مسکراتے تھے تو رات کا مسکرانا، عائشہ سے پوچھو کہ روشنی آ جاتی تھی، ظلمت چلی جاتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں دانتوں کے بارے میں کیا بات بتاؤں، اتنا عرض کرتا چلا جاؤں۔ وہ خوبصورت سفید دانت جن میں چمک تھی، جن میں نور تھا، گفتگو میں جس سے خوشبو نکلتی تھی، یہی وہ دندان مبارک احد میں شہید ہوئے۔ میرے دوستوں، کس لیے شہید ہوئے بتاؤ؟ اسلام کے لیے شہید ہوئے۔ آج جس اسلام کی گفتگو سننے میں ہماری بیٹھنا ہمیں تھکاوٹ محسوس کراتا ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم